نواز شریف کی صدر قاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ملک کی سیاسی صورتحال پر غور۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کا قاف لیگ سے 3 سیٹوں پر اتحاد کا اندیا۔ دونوں جماعتوں کا کمیٹیاں قائم کرنے کے بعد مذاکرات پر اتفاق۔ سابق وزیر اعظم کی دوست مزاری سے بھی ملاقات۔ نواز شریف کی زیر صدارت بلوچستان میں امیدواروں کے انتخاب کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بھی ہوا۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن 8 دسمبر کو ابتدائی سماعت کرے گا۔ اکبر ایس بابر سمیت 11 افراد نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا۔ تحریک انصاف نے 4 دسمبر کو الیکشن نتائج جمع کرائے تھے۔ میری پیٹیشنز کو بغیر کسی تاخیر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کا اپنی آئینی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن کو خط لکھا۔ کہا درخواستوں کی سماعت کے لیے مزید تاخیر میرے خلاف تعصب ہوگا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سیکریٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی خط، کہا کونسل میں مجھ سے متعلق کارروائی کا ریکارڈ لیا جائے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی جیل ٹرائل ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وزارت داخلہ کو 2 روز میں انتظامات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم 13 دسمبر کو عائد ہوگی۔ فواد چودھری کے خلاف بھی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی اپیل کرنے پر الیکشن کمیشن سے دلائل طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر 11 دسمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ کہا دلائل نہ دیے تو دستیاب ریکارڈ کی بنا پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ مسلم لیگ نون کا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان پر کارروائی کا مطالبہ۔ کہا امریکہ پر دوبارہ بے بنیاد الزامات لگائے، ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عمر قید ہونی چاہیے۔ عطا تارٹ بولے جعلی اکاؤنٹس بنا کر انتشار پھیلانا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ 2300 اکاؤنٹس کو سرچ کیا تو 1700 فیک اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا پیپلز پارٹی انتخابات میں کسی سے اتحاد نہیں کرے گی، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بنے۔ پنجاب میں حیران کن نتائج دیں گے، لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کا شیڈول دینے سے روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج کیس سنیں گے۔ شہری نے درخواست میں کہا فراڈ سے شناختی کارڈ بنوانے والے افغان باشندوں کے ووٹ ختم کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کو ووٹر فہرستوں پر نظر ثانی کا حکم دیا جائے۔ تیل کی پیداوار، غزہ اور یوکرین کی صورتحال پر بات چیت۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سعودی عرب پہنچ گئے۔ شاہی محل پہنچنے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ صدر پوٹن کا متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ، صدر محمد بن زائد سے ملاقات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں پر اعتراض سننے کی ہدایت۔ حافظ آباد کی حلقہ بندی چیلنج کرنے کی درخواست۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سنیں اور مسئلہ حل کریں۔ 15 منٹ کا تو ٹوٹل مسئلہ ہے، سنیں اور نمٹائیں۔ ہر حلقے کا 1 دن میں معاملہ سنیں اور ساتھ ساتھ آرڈر کرتے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ ارشد حسین شاہ نے انتخابات سے متعلق تیاریوں پر بریفنگ دی۔ چیف الیکشن کمشنر کا خیبر پختونخوا میں الیکشن تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال نے کہا ہمیں امید ہے اب منصفانہ انتخابات ہوں گے۔ 2013 میں ہماری جماعت
बड़ी कुव्वत बनकर उभरी थी। आइंदा इंतखाबात में नून लीग पहले से भी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो तरक्की का सफर शुरू करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इस वक्त हम इलेक्शन के मूड में हैं। मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क को चलाएंगे। अगले 2 माह में हमसे जो होगा हम करेंगे। जमहूरियत के अंदर शोर होता है, ऐसी क़यादत मुंतखब करें जिससे आप पूछ सकें। आने वाली हुकूमत पर कोई बात नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी की तयशुदा तारीख पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। तर्जुमान PTI ने कहा, गैर मुंतखब और आईनी हुकूमत के बाद निगरां हुकूमतों की कतन कोई गुंजाइश नहीं। आइन से इन्हिराफ का खमियाजा कौम भुगत रही है। मसाइल से निकलने के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात जरूरी है। नून लीग से कौमी असम्बली की 4 से 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट होगी। मुस्लिम लीग काफ का दावा। चौधरी शुजात के बेटे शाफे हुसैन ने कहा, नून लीग हमें सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पहले से तय शुदा है। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही पार्टी के सदर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फरदौस शमीम नकवी, सेनेटर सैफुल्लाह उबड़ो, कासिम सूरी और मुश्ताक गनी नायब सदूर मुकर्रर। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। पीर पगारा से राब्ते में हूं। अरबाब गुलाम रहीम से भी मुशावरत कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्काबंदियों को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में N ने 123 और गखर मंडी के हलकों पर समाअत। आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 8 दिसंबर को जवाब तलब किया। ख्वाजा साद रफीक का भी अदालत जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने घोष वोटर्स का इंदराज बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, किसी सियासी जमात को फायदा पहुंचाने का इल्जाम गलत है। वोटर्स का इंदराज शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या आर्जी पते के मुताबिक होता है। गैर जिम्मेदाराना बयान से गुरेज किया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। बुशरा बीबी का ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ अदालत से रुजू। वकील लतीफ खोसा के साथ लीक्ड ऑडियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, ऑडियो कॉल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अदालत फोन कॉल रिकॉर्ड और पब्लिक करने से रोक गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा, चीफ जस्टिस के हुक्म पर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। सिंध से पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेगी। बलूचिस्तान में काफी लोग हमारे साथ शामिल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी हम पुरुमीद हैं। सेंट्रल पंजाब में सरप्राइज देंगे। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों ने शहरी पर हमला कर दिया। शहरी जाबहक। इंतजामिया ने इब्तदाई तहकीकात से शहरी को नशे का आदी करार दे दिया। इंतजामी गफलत या सिक्योरिटी नायली का फैसला मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा। पंजाब हुकूमत ने 6.5 किलोमीटर तवील शाहराह नजरिया पाकिस्तान ट्रैफिक के लिए खोल दी। सिग्नल फ्री से यौमिया 1 लाख से जायद गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। बीवी जब भी तकाजा करे, शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी की अहलिया को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत का 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस
مفتی تقی عثمانی نے کہا غزہ جنگ فلسطین پر اسرائیل کے تسلط کے خاتمے تک جاری رہے گی، دو ریاستی حل کی بات کسی صورت قابل قبول نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا مسلمان ممالک فلسطین کے لیے فنڈز قائم کریں، امت کو بے بس مسلمانوں کا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ امریکی ریاست نیوڈا کے شہر لاس ویگس کی یونیورسٹی میں فائرنگ، متعدد افراد زخمی، حملہ آور مارا گیا۔ برطانیہ کے وزیر برائے امیگریشن رابرٹ جینرک مستعفی۔ رابرٹ جینرک تارکین وطن کی ملک بدری کے قانون کے خلاف مستعفی ہوئے۔ ترجمان نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی نے کہا امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کا معاملہ زیر تفتیش ہے، امریکہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے، بھارت کو شدید خدشات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں طوفانی بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقے زیر آب۔ امدادی ٹیموں نے پانی میں پھنسے 5 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا۔ لاہور میں پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف واسا کا گرینڈ آپریشن، گھریلو صارفین کو 10,000 روپے، کمرشل صارفین کو 20,000 روپے کے جرمانے عائد کرنے شروع کر دیے گئے۔ زیر زمین پانی کا لیول کم ہونے پر پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا۔ چرچیل انعام میمن کا کراچی پورٹ پر کھڑی بسیں سڑکوں پر لانے کا مطالبہ، کہا نگراں حکومت پیپلز بس سروس کی بسیں جلد سڑکوں پر لائے۔ پیپلز پارٹی حکومت نے 22 بسیں خریدی، مہینوں سے کراچی بندرگاہ پر کھڑی ہیں، نگراں حکومت شہریوں کی سہولت کے لیے فوری سڑکوں پر لائے۔ الیکشن میں صرف 63 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری، اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج، الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپ ڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔ جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے، ان کا شعرا آفاق ملی نغمہ، دل دل پاکستان آج بھی زبان زد عام ہے۔ 2016 میں جنید جمشید طیارے حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ جنید جمشید کی پڑھی گئی نعتیں بھی بے انتہا مقبول ہیں۔ اسلام آباد میں موسم بدلتے ہی موسمی پودوں کی مانگ بڑھ گئی۔ سردی میں پھولدار پودوں کی کمی، لیکن موسمی پودے اس خوش موسم میں بھی باغیچوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں۔